نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم، سنورا ہوا دل۔ اور ایسے ہی اللہ پاک ایک جگہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور ایسے ہی ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ نہیں پہنچتی کسی کو مصیبت سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتا ہے۔ اور ایسے ہی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، کہ دل انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر 3 بار یہ فرمایا، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے۔ تو اب اپنے اصلاح باطن کے سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت سے اپنے آپ کو روشن اور منور کرنے کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ انسان کے لیے اپنے دل کی صفائی ہے۔ اور یہ جو دل ہے اس کو ہمارے صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ قلب عبداللہ یہ عرش اللہ ہے، کہ قلب عبداللہ یہ عرش اللہ ہے، کہ جو مومن بندے کا قلب ہے یہ اللہ پاک کا عرش ہے۔ اور پھر اس کو ہمارے حضرات نے کچھ یوں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر وہ تجلیات کا نزول نہیں ہوتا جو ایک مومن کے دل پر اس کے دل کے تصفیے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جن تجلیات کا نزول ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر بھی ان تجلیات کا نزول نہیں ہوتا۔ اب اس میں عرش کے اندر اور انسان کے اندر صرف جو فرق ہے وہ دل کے ہونے اور نہ ہونے کا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل جیسی نعمت سے نوازا ہے، مگر جو عرش ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے پاس دل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کی جو بارش اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہوتی ہے وہی تجلیات کی بارش انسان کے دل پر بھی ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا عرش ان تجلیات کی لذت اور ان تجلیات کی حلاوت کو پہچان نہیں سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس وقت میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تجلیات افعالیہ کی بارش ہو رہی، یا تجلیات صفات ثبوتیہ کی بارش ہو رہی، یا تجلیات شیون کی بارش ہو رہی، یا تجلیات سلبیہ کی بارش ہو رہی، یا تجلیات شان جامع کی بارش ہو رہی، یا اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کی بارش ہو رہی، تو اللہ کا جو عرش ہے وہ ان تجلیات کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ ایک مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی ان تمام تجلیات کے اندر ایک الگ الگ ان کی پہچان کر سکتا ہے، ان کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، اور ان کی لذت اور حلاوت کو یہ پا سکتا ہے۔ اور اللہ پاک کے طرف سے انسان کے دل کے اوپر جو تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کا دل ان تجلیات سے واقف ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجلی ہے یہ صفات کی ہے، یہ شیون کی ہے، یہ افعال کی ہے، یہ اللہ پاک کی ذاتی تجلی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ ایک اعتبار سے عرش سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں، ذاتی تجلیات ہیں، صفاتی تجلیات ہیں، افعال کی تجلیات ہیں، شیون کی تجلیات ہیں، اور شان جامع کی تجلیات ہیں، صفات سلبیہ کی تجلیات ہیں، تو یہ جتنی بھی تجلیات ہیں ان تجلیات کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور انہی تجلیات کا مشاہدہ انسان کا مومن بندے کا دل بھی کرتا ہے۔ لیکن اب اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا مشاہدہ باہر سے کرتے ہیں، تو وہ تجلیات جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے وجود کا حصہ نہیں بن پاتی، وہ فرشتوں کی جو ظاہری جو ان کے جو ایک اعتبار سے ان کا جو جسم ہے، اس جسم کی جو سطح ہے اس سطح کے اوپر رہ جاتی ہیں، مگر مومن بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ساری کی ساری تجلیات ہیں، چاہے وہ صفاتی ہیں، وہ افعالی ہیں، وہ تکوینی ہیں، اور وہ بے شک تجلیات ذاتیہ ہیں، وہ شان جامع کی تجلیات ہیں، تو یہ جو ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے جو تجلیات انسان کے مومن کے دل پر اترتی ہیں، یہ ساری تجلیات مومن کے دل کا جز بن جاتی ہیں، مومن کے دل کا حصہ بن جاتی ہیں، اور مومن کے دل کے اندر اتر جاتی ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے فرشتوں میں اور انسان کے دل میں، اور یہ فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش میں اور مومن بندے کے دل کے اندر۔ تو یہ جو اللہ پاک نے جو ہمیں مسلمان بندوں کو جو دل عطا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت سے سرفراز کر دیا کہ یہ وہ دولت ہے، یہ جو مومن کا جو دل ہے یہ نہ عرش کو عطا ہوا ہے، نہ فرشتوں کو عطا ہوا ہے، نہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس کے حامل ہیں، اور نہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کسی کو اللہ پاک نے اس دولت سے نہیں نوازا کہ جس دولت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے دل کو نوازا ہے۔ تو اس لیے جو روحانیت میں اپنی اصلاح باطن کے سلسلے میں جو سب سے جو پہلی محنت ہے وہ اپنے دل کو سنوارنا ہے، اپنے دل کے اندر سے جتنی بھی اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، اس دل کو تاریک کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس دل کے اندر اللہ سے غفلت پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سے دل کی صفائی کرنی، یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے ہمیں جو دل عطا کیا تو اس کی اہمیت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو ارشاد فرمایا۔ اور پھر جو اہل دل ہوتے ہیں، جو اہل قلب ہوتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کا سودا اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کے بدلے میں کر لیا، اب ان لوگوں کے نزدیک اس مومن کے دل کی کیا اہمیت ہے، اور یہ مومن کا جو دل ہے یہ کیا ایک مقام رکھتا ہے،
تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا نا انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کریں گے کہ جیسے ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کے دل کے بارے میں یہ فرمایا کہ مومن کا قلب یہ توحید والا ہوتا ہے، یہ ایمان والا ہوتا ہے، اور مومن کا دل اخلاص والا ہوتا ہے، مومن کا دل تقوی والا ہوتا ہے، مومن کا دل پرہیزگار ہوتا ہے، اور مومن کا دل صحیح یقین والا ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو مومن کا دل ہے تو یہ مومن کے سارے جسم کے اوپر حکمرانی کرنے والا ہے، اور مومن کا جو دل ہے یہ سارے جسم کے اعضاء پر یہ بادشاہ کی یا ایک رولر کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی سارا جو جسم ہے، جسم کے جو سارے اعضاء ہیں، یہ مومن بندے کے دل کے لشکر ہیں اور اس کے تابع دار ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ دل کی زمین کھودو تو حکمت کا پانی پھوٹ نکلتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اخلاص، مجاہدہ اور نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب کہ عرش و فرش کا اس میں سمانا ممکن نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات وہ اس دل کے اندر اپنی صفاتی تجلیات کے ساتھ اور اپنی ذاتی تجلیات کے ساتھ اللہ پاک اس مومن بندے کے دل کو اپنا ٹھکانہ اور اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ تو جیسے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، مگر میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا دل یہ ایک صاف شفاف آئینے کی طرح سے ہے، تو جو اپنے دل کے آئینے کو چمکائے گا، جو اپنے دل کے آئینے پر محنت کرے گا، اور جو اپنے دل کے آئینے میں اللہ کی محبت معرفت کے نور کو بھرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ اپنے دل کے آئینے میں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی صفات سے اللہ کی صفات کو پہچانے اور اپنی ہستی سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب دل صاف ستھرا ہو اور اسے اللہ کے تمام غیر سے محفوظ کر لیا جائے تو لوح محفوظ سے مناسبت اس مومن کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور لوح محفوظ میں موجود ہر قسم کی معلومات اور علوم اور معرفت کی چیزیں، وہ جو کچھ اللہ پاک نے لوح محفوظ کے اندر منتقل اور محفوظ کیا ہوا ہے، جب ایک مومن بندہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی محبت معرفت کے انوارات سے روشن اور آباد کر لیتا ہے، تو اللہ پاک نے جو علوم لوح محفوظ کے اندر منتقل کیے ہوئے ہیں تو ان علوم کا عکس اور ریفلیکشن مومن بندے کے دل میں ہونے لگتی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ دل کا تعلق اس عالم سے یعنی اس دنیاوی اور مادی عالم سے نہیں ہے، بلکہ دل کا تعلق تو عالم روحانی کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کے دل کے بارے میں کیا فرمایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں کیونکہ قلب اس کا عرش ہے۔ اب اس میں یہ جو فرمایا نا کہ انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے عالم کبیر اور ایک ہوتا ہے عالم صغیر۔ اب عالم کبیر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے شروع ہو کر جو عرش کے نیچے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، اس میں زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لے کے ہماری اس زمین تک موجود
موجود ہے، اس کو عالم کبیر کہا جاتا ہے، اور انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مومن کو جو عالم صغیر کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کبیر کے اندر جو کچھ پیدا فرمایا ہے اس کا ایک نمونہ اور اس کی ایک مثال اللہ نے اس عالم صغیر یعنی انسان کے اندر بھی پیدا فرمائی ہے۔ جیسے یہ جو عالم کبیر ہے، اس کی جو چھت ہے یہ عرش ہے، تو اسی طرح سے مومن بندے کے دل کے اندر جو عالم صغیر کہلاتا ہے، اس کے اندر اس بندے کی جو چھت ہے وہ انسان کا دل ہے۔ ایسے ہی باہر جو عالم کبیر ہے اس کے اندر جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے اس مومن بندے کے اوپر بھی کبھی غم کی بارش ہوتی ہے، کبھی خوشیوں کی بارش ہوتی ہے، کبھی صحت کی بارش ہوتی ہے، کبھی بیماری کی بارش ہوتی ہے، کبھی راحت کی بارش ہوتی ہے، کبھی رنج و الم کی بارش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے باہر کی دنیا میں عالم کبیر کے اندر اللہ نے دریا اور سمندروں کو بہایا ہے، اسی طرح سے عالم صغیر یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے پورے جسم کے اندر خون کے دریاؤں کو چلایا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر انسان کے جسم کے اندر جتنی خون کی شریانیں ہیں، اب ایک جسم کے اندر جتنی خون کی شریانیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، ہم ایک جسم کی شریانوں کو جسم سے نکال کر ان کو بالکل سیدھا کر کے ان کو آپس میں جوڑنا شروع کر دیں تو سائنس والے بتاتے ہیں کہ ایک انسان کے جسم کی جو خون کی شریانیں ہیں ان کی ٹوٹل جو لینتھ ہے وہ تقریباً 24,000 میل کے قریب بنتی ہے۔ تو اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو اس میں بھی بات کریں گے کہ عالم کبیر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی جو مثال اور نمونہ عالم صغیر کے اندر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو ذرا دہرا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل کو گوشت کا ٹکڑا تصور نہ کرو، بلکہ یہ وہ جوہر نفیس ہے جس میں عالم خلق کے اسرار پوشیدہ ہیں، حتیٰ کہ عالم امر کے خفیہ خزانے بھی مومن کے دل کے اندر اللہ پاک نے دفن کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، اور یہ دل اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان کا دل تمام مخلوقات میں افضل اور اشرف ہے، جس طرح سے انسان عالم مخلوقات میں ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ اور پھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عالم صغیر یعنی مومن کے دل کو جب صاف کر کے اس کو اللہ کی محبت معرفت کے نور سے منور کر لیا جاتا ہے، اور اس میں آئینے کی طرح سے عالم کبیر یعنی انسان کے باہر کی جتنی کائنات ہے اس کی چیزوں کا عکس انسان کو تفصیلی طور پر اس کے دل میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ لوح محفوظ بھی اس میں نظر آ سکتی ہے، اور قلب سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مناسبت نہیں رکھتی، اس لیے بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا سمانا ممکن ہوا۔ تو اسی طرح سے ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مومن کے دل کی عظمت اور اس کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ اگر عرش اور عرش کے دائرے میں جو کچھ ہے 10 کروڑ بار اللہ کی معرفت رکھنے والے کے دل میں آ جائے تو اس دل کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ کیا فرماتے تھے کہ اگر عرش اور عرش کے دائرے میں جو کچھ ہے 10 کروڑ دفعہ اللہ کی معرفت رکھنے والے کے دل کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ اس کے دل کے ایک کونے کے اندر سما جائے گا، حتیٰ کہ مومن کے دل کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہمارے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے
کہ جو دل خود آگاہ پر فیض خداوندی نازل ہوتا رہتا ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ دل خود آگاہ پر، اب دل خود آگاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دل خود آگاہ وہ دل ہوتا ہے جو دل اپنے مقام کو پہچان لے اور اپنی فضیلت کو جو دل جان لے اور اپنی وسعتوں کو جو دل پہچان لے جان لے، اور جس دل کے اوپر اپنی وسعتیں اور اپنی بلندیاں اور اپنی جو ہے وہ طاقت قدرت جس دل پر واضح ہو جائے اس دل کو کہا جاتا ہے دل خود آگاہ۔ تو جو مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جس مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا نور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے، تو اس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمہ وقت 24 گھنٹے اللہ کی رحمت اور فیض خداوندی نازل ہوتا رہتا ہے، اور وہ مومن کے دل کے اندر فیض اور نور جو داخل ہوتا ہے وہ اس قدر روشن ہوتا ہے کہ اگر وہ کائنات کے اندر واضح کر دیا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی روشنی سے سورج سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہو جائے۔ تو اسی طرح سے جو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا تھا کہ جو دل ہے وہ لوح محفوظ ہے، تو جو چاہے گا اس سے تجھے ملے گا، اور جو تم دیکھنا چاہو گے وہ تمہیں دل کے اندر نظر آئے گا۔ اور اسی طرح سے ایک بزرگ تھے شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل جلوہ جانا کا مظہر ہے، فرماتے تھے کہ میرا دل جلوہ جانا کا مظہر ہے۔ اب جلوہ جانا کا مظہر ہے کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو جلوہ جانا، اب جانا یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات کو، اور جلوہ جانا کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفاتی تجلیات ہیں، اب جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اسی طرح سے اللہ پاک کی صفات بھی لامحدود ہے، تو ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میرا دل جلوہ جانا کا مظہر ہے کہ میرا دل وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کی تجلیات کا مظہر ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہمارے بزرگ تھے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کے آئینے کو صاف رکھو، دل کے آئینے کو صاف رکھو اور عشق اور محبت کی تڑپ اس میں پیدا کرو۔ جب دل میں سے دنیا نکال دو گے تو اللہ کا ذکر باقی رہ جائے گا، اور پھر تمہیں اپنے دل کے اندر جمال حق نظر آئے گا۔ اور ایک فارسی کا شعر تھا، اس کا اردو ترجمہ کچھ ایسے بنتا ہے کہ دل کے آئینے کو گرد و غبار سے صاف کر دو اور اس بے قرار دل میں ایک آگ جلا لو، یعنی اس دل کو اللہ تعالیٰ کے تمام ما سوا سے پاک کر کے اپنے اس ایک دل کے اندر صرف ایک اللہ کی محبت کی آگ کو جلا دو۔ تو اب اس میں آتا ہے نا کہ ہمارے جو حضرات ہیں ان کے نزدیک اس دل کی اتنی اہمیت ہوا کرتی تھی، لیکن آج کم قسمتی سے ہمیں اپنی نماز کی بھی فکر ہے، روزے کی بھی فکر ہے، اعمال کی بھی فکر ہے، تسبیح تلاوت کی بھی فکر ہے۔ تو اگر ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو وہ اس چیز کی کمی ہے کہ آج ہمارا دل یہ زندہ نہیں ہے، اور انسان کے مومن کے دل کا زندہ ہونا وہ اس کے دھڑکنے سے نہیں ہوتا، بلکہ مومن کے دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، اور مومن کے دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی محبت سے ہوتی ہے، اور مومن کے دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی معرفت کے نور سے ہوتی ہے، اور مومن کے دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی ذات عالی سے امید کے ساتھ ہوتی ہے، اور دل کی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے خوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا دل یہ زندہ نہیں ہے۔
آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی، اپنے ان دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کو بٹھانے کی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز وہ اللہ کی محبت کی حلاوت سے خالی ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے تو اللہ کی محبت کے اندر پڑھتے، اگر ہم اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتے تو ہم اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتے۔ آج ہمارا قرآن پڑھا جانا یہ اللہ کی محبت کی کیفیت سے خالی ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے دلوں کو بیدار کریں، اپنے دلوں کے اندر سے جتنا اللہ کا ما سوا ہے، جتنا اللہ کی ذات سے غفلت ہے، جتنی اللہ کے غیر کا تعلق ہے، اور جتنا ہمارا دل اللہ کے غیر کی محبت کے اندر اور اللہ کے غیر کی عظمت کے اندر اور اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق کے اندر الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، ہم اس اللہ کے سارے ما سوا سے، اللہ کے سارے ما سوا کی قید سے اپنے دل کو باہر نکالیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے روشن اور منور کریں۔ تو اس کے بعد جب اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، جب ہمارا دل زندہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہماری نماز بنے گی، اور اس کے بعد ہمارا سجدہ وہ سجدہ بنے گا، اور اس کے بعد ہماری دعا وہ دعا بنے گی، اور اس کے بعد ہماری نیکی وہ حقیقی نیکی بنے گی، اور اس کے بعد ہماری جو قرآن کی تلاوت ہے وہ حقیقی معنوں میں قرآن کی تلاوت بنے گی۔ تو اس لیے جیسے ایک وہ شاعر نے یہ کہا تھا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کہ تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ کہ جب یہ اللہ کی ذات مومن کے دل کے اندر آئے گی تو مومن، یہ جو اللہ کا بندہ ہے، یہ ساری دنیا کی رعنائیوں سے، ساری دنیا کی چمک دمک سے، ساری دنیا کی لیلاؤں سے، ساری دنیا کی لڑکیوں سے، ساری دنیا کی جو ہے وہ گاڑیوں سے، سواریوں سے، بڑے بڑے بلڈنگوں سے، بڑے بڑے گھروں سے، جب اللہ ہمارے دل کے اندر آئے گا، جب اللہ کی محبت کا نور ہمارے دل کے اندر چمکے گا، جب ہمارا دل اللہ کی معرفت سے روشن ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھنا اور اللہ سے دعاؤں کا مانگنا ہمیں ساری دنیا کے مال و دولت سے زیادہ اللہ کے فضل سے محبوب ہو جائے گا۔ اور پھر شاعر نے یہ کہا تھا نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تو اب ہمیں اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے، اور اس زندہ کرنے کی جو محنت ہے، آج ہماری توجہ اس طرف سے بالکل ہٹی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کو بسانا ہے، ہمیں اپنے دل کو اللہ کی معرفت کے نور سے روشن اور منور کرنا ہے۔ اب کتنا اچھا ہو کہ جب انسان خاموش ہو کے بیٹھے، اپنے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھے، تو اس کو اپنے دل میں سے اللہ 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 کی آوازیں سنائی دے۔ آج ہمیں یہ شوق ہی نہیں رہے، آج ہمیں اس چیز کی طلب ہی نہیں رہی کہ ہمارا جو دل ہے یہ دل بن جائے، اور ہمارا جو دل ہے یہ اللہ والا دل بن جائے، ہمارا جو دل ہے یہ اللہ کی محبت رکھنے والا بن جائے، اور ہمارا جو دل ہے اس دل میں سے اللہ کے سارے ما سوا کی، سارے اللہ تعالیٰ کے غیر کی جو محبت ہے، جو تعلق ہے، یہ نکل جائے، اور ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کی محبت رہ جائے، ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کی امید رہ جائے، اور ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کا تعلق ہمارے دل کے اندر باقی رہ جائے۔ تو اسی لیے یہ جو ہمارا جو ذکر کا جو پہلا سبق ہوتا ہے، یہ شروع ہی ہمارے دل سے ہوتا ہے کہ اپنے دل پر توجہ کرنا اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگانا، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگانا۔
تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں سے جو اللہ کے سارے غیر کی محبت نکل جائے، ہمارا دل یہ غفلت سے باز آ جائے، ہمارے دل سے جو ہے وہ گناہوں کی رغبت ختم ہو جائے، اور ہمارا دل یہ نازیبا حرکتوں سے باز آ جائے۔ ہماری آنکھ نہیں غلط دیکھتی، ہمارا دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں غلط دیکھوں، اور ہمارے کان غلط نہیں سنتے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ میں نے حرام سننے سے لذت لینی ہے، اور ہمارا دماغ نہیں غلط سوچتا، ہمارا دماغ نہیں حرام سوچتا، بلکہ انسان کا جو دل ہے یہ ساری کی ساری جو حرام خواہشات ہیں یہ اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور اب اس دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس دل کے اندر سے سارے کا سارا جو اللہ کا ما سوا، سارے کا سارا جو اللہ کا غیر ہے یہ نکل جائے۔ تو اس میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ اب اس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر کے بستی سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے صوفیہ نے اس کو ایک مثال کے ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر ہم اس آیت کے اندر بادشاہ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کو لیں، اور بستی سے مراد ہم مسلمان مومن بندے کے دل کو لیں، اور جو عزت والے ہیں ان سے ہم مراد دنیا کو لیں، دنیا کی زیب و زینت کو لیں، دنیا کی خواہشات کو لیں، دنیا کی شہوات کو لیں، اور دنیا کی وہ چیزیں جو ہمیں اپنی طرف راغب کر کے نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنسا کر ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہیں، تو ہم عزت والوں سے دنیا کو مراد لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کے رہنے والے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے بستی سے نکال دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے جب اللہ کا نام، جب اللہ کا ذکر جو انسان نے، ایک مرید نے اپنے شیخ سے اس کو لیا ہوگا، جب یہ اللہ پاک کا نام یہ مومن بندے کی دل کی بستی میں داخل ہوگا تو اس دل کی بستی کے اندر جو دنیا اور دنیا کی ساری زیب و زینت اور دنیا کی ساری شہوتیں، دنیا کی ساری خواہشات اور دنیا کی جتنی بھی اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں جو ہمارے دل کے اندر معزز بن کے بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے ہمارے دل کے اندر اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے دل کے اندر جگہ بنا کر ہمیں اپنے پالنے والے محسن اور مربی اللہ کی ذات سے غافل کیا ہوا ہے، تو جب اللہ کے ذکر کا بادشاہ مومن کے دل کی بستی میں داخل ہوگا تو دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں اس دل کے اندر اپنی جگہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ کا پاک نام مومن بندے کے دل میں سے ان ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے ما سوا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو دل سے ذلیل کر کے باہر نکال کے پھینک دے گا۔ تو اس لیے ہم ذکر کی کثرت کریں۔ تو بھائی یہ ذکر جو ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کے دور میں ہمارا جو ہے نا وہ 1000 1500 2000 3000 4000 کے موبائل سے ہمارا آج گزارا نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس 4000 کا 6000 کا موبائل ہے اور اس کے ساتھ میرے سارے کام بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس پہ واٹس ایپ بھی چل رہا، اس پہ یوٹیوب بھی چل رہی، اس پہ فیس بک بھی چل رہی، اس پہ انسٹاگرام بھی چل رہی، میں اس پہ تھیسس بھی تیار کر رہا اور اپنی اسائنمنٹ بھی تیار کرا، تو 4-6 ہزار کے موبائل سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ 4-6 ہزار کا جو ہمارا اس میں ذات کا ذکر ہے، تو یہ آج کے فتنوں کے دور میں، آج کی اللہ سے غافل کرنے والی زندگی کے اندر اور اللہ سے دور کرنے والی اتنی چیزوں کے جو ہے نا وہ دلدل کے اندر ہمیں جو ہے یہ اللہ سے کیسے ملا دے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کیا کریں کہ ہمارا جو وقت ہمیں فارغ ملتا ہے ہم اللہ کی یاد کے اندر بیٹھ جائیں، اپنے اس دل کو دل بنانے کی فکر کرے، اپنے اس دل کے اندر اللہ کی محبت معرفت کو بسانے کی فکر کرے، اور اپنے اس دل کو اللہ کی ذات اور صفات کے نور سے روشن اور منور کرنے کی فکر کرے۔
اور پھر جیسے یہ ہمارے جو حضرات نے جو ابھی ہم نے جن کا یہ تذکرہ کیا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے بارے میں یہ فرمایا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے بارے میں یہ فرمایا، اور دوسرے جو حضرات نے اس مومن کے دل کے بارے میں یہ جو فرمایا تھا کہ دل کے اندر اللہ نے یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، یہ نعمت بھی رکھی ہے، اور اس دل کو اللہ نے یہ وسعت بھی دی ہے، یہ طاقت بھی دی ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ انوارات بھی رکھے ہیں، تو اب یہ جو انسان کا دل ہے یہ کثرت ذکر کے بغیر یہ نہیں کھلتا، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود ہے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر کی برکت سے کھول دے، ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر کی برکت سے کھول دے۔ تو اب جیسے ایک الماری ہے، اس الماری کو تالا لگا ہوا ہے، اس الماری کے اندر ہم نے بہت بڑی ایک رقم بھی رکھی ہوئی ہے اور بہت قیمتی ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر کپڑوں کے بھی جوڑے رکھے ہوئے، اور بہت سارا ہم نے لیپ ٹاپ بھی ایک رکھا ہوا، اور وہ الماری کو تالا لگا ہوا ہے۔ تو اب اس الماری کے اندر جو جو ساز و سامان ہے، اس ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس الماری کے لگے ہوئے تالے کو کھولنا پڑے گا، اس کی ہمیں کی لانی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اس کی چابی کی ضرورت پڑے گی، تو اس کی سے اس تالے کو کھولا جائے گا، اور پھر اس الماری کے اندر جتنا ساز و سامان رکھا ہوا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم نے اپنے موبائل کے اندر لاک لگایا ہوتا ہے، پاس ورڈ لگایا ہوتا ہے، تو بھلے وہ آئی فون آج کل کے اعتبار کا آئی فون ہے اور آج کل کے اعتبار سے سیمسنگ کا بڑا مہنگا ترین فون ہے، مگر اگر اس آئی فون کو یا سیمسنگ کے موبائل فون کو اگر اس کو لاک لگا ہوا ہے تو بھلے ہم نے موبائل 1 لاکھ کا لیا ہے، 1.5 لاکھ کا لیا ہے، 2 لاکھ کا لیا ہے، 70,000 کا لیا ہے، 90,000 کا لیا ہے، اس لاک کے ہوتے ہوئے، اس پاس ورڈ کے اس کے اوپر ہوتے ہوئے ہم اس موبائل کے کسی فیچر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح سے جو اللہ نے اپنی محبت کی دولت، اللہ نے اپنی معرفت کی دولت، اللہ نے اخلاص کی دولت، اور اللہ نے تقوی کی دولت، اور اللہ نے جو ایمان کی دولت، اور اللہ کی ذات عالی نے اپنے تعلق کی دولت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی روحانی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ نے ان نعمتوں کو مومن بندے کے دل کے اندر محفوظ کر دیا ہے، سیف کر دیا ہے، اور اب ہمارے لیے اس دل کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں تک رسائی کیسے ہوگی کہ اب اس دل پر لاک لگا ہوا ہے، اور اس لاک کو کھولا کیسے جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر سے کھول دے۔ تو اب ہمارا جو دل ہے، اس دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوا، یہ جو دل اللہ کے غیر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اور یہ جو دل ہمارا حرام چیزوں کے ساتھ یہ خوش ہوتا ہے، اور یہ جو دل ہمارا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کر کے یہ لذتیں لینے لگا ہوا ہے، اور یہ جو ہمارا دل ہے یہ غلط اور نازیبا حرکتوں کو کر کے یہ انجوائے کرتا ہے۔ تو یہ جو اس دل کے اوپر یہ جو تالا پڑا ہوا ہے اللہ سے غفلت کا، اللہ سے دوری کا، اور اللہ سے کوتاہی کا، اب اس تالے کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کی کو اور اللہ کے ذکر کے پاس ورڈ کو اس پہ اپلائی کرنا ہوگا، تو ہمارا یہ دل یہ اللہ والا بنے گا، اور ہمارا دل حقیقی معنوں میں دل بنے گا، اور ہمارا دل پھر وہ دل بنے گا کہ جس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کے عکس اس دل کے اوپر پڑنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا دل وہ دل بنے گا کہ جس دل پر اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، پھر ہمارا دل وہ دل بنے گا کہ اللہ کے عرش کے اوپر بھی وہ تجلیات کا نزول نہیں ہوگا جو اس مومن بندے کے دل کے اوپر ان تجلیات کا نزول ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنانا ہوگا۔ اس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی آیت سے بھی مل گئی، اور اس کی دلیل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی مل گئی۔
تو اس لیے بھائی ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ بھائی ہمارا ذکر کا جو بھی سبق ہے ہم اس پر اکتفا نہ کریں، ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج ہم دنیاوی محبتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آج کل مثال کے طور پہ ایک لڑکا لڑکی کا افیئر چلا ہوا ہے، اب دونوں کی آپس میں فرینڈشپ ہے، تو اب یہ نہیں ہوتا کہ جی مثال کے طور پہ صبح 10 بجے جو ہے وہ دونوں جو ہے نا وہ لورز نے آپس میں جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بات کر لی تھی یا ویڈیو کال کر لی تھی، تو جی بس اب نہیں کرنی، بلکہ ان دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی فری ہوتا ہے، جب دونوں میں سے کسی کو موقع ملتا ہے تو فوراً جو ہے نا ہم اپنے لور کو فون کرتے ہیں، اس کو میسج کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے جو آپس کی جو محبت ہے، جو آپس کی جو ہماری حرام محبت ہے، وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ ہم جب موقع ملتا، جب ہم تھوڑا فری ہوتے، فوراً ہم جو ہے نا وہ کال کرتے، فوراً ہم میسج کرتے، فوراً نوٹیفیکیشن بھیجتے کہ جی آ جاؤ بات کریں۔ تو اسی طرح سے ہم اس بات پہ صرف اکتفا نہ کر لیا کریں کہ جی میں تو صبح کو ذکر کر لیا تھا، تو اب میں جو کہ فارغ ہوں اس لیے میں فیس بک چلاؤں گا، چونکہ میں نے صبح کو اپنا ذکر کر لیا تھا تو اس لیے اب میں فارغ ہوں تو اب میں تو جناب یوٹیوب پہ براؤزنگ کروں گا، اب تو جناب میں نے صبح کو جو ہے اپنا ذکر پورا کر لیا تھا تو اب تو ہے میں جناب انسٹاگرام یوز کروں گا۔ نہیں، یہ ہماری اللہ سے محبت کے کچے ہونے کی نشانی ہے کہ ہمارا اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنے کو دل نہیں کرتا۔ جب مومن کو اللہ سے سچی اور پکی محبت ہو جاتی ہے تو جیسے دنیاوی اور حرام محبتوں والے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بھلے ایک دن میں 10 دفعہ بات کریں، بھلے ایک دن میں 15-20 دفعہ ایک دوسرے کو میسج کریں، ان کا دل نہیں بھرتا، ان کا دل اس سے نہیں اکتاتا۔ لیکن آج مومن کا دل، آج مسلمان کا دل، اللہ کو ماننے والے کا دل، اللہ پہ ایمان لانے والے کا دل، وہ ایک دفعہ ذکر میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ بس میرا ذکر پورا ہو گیا، اب میں ذکر اور نہیں کروں گا۔ تو اس لیے بھائی ہمیں جب موقع ملتا ہم اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں۔ تو ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ جو مومن کا جو دل ہے نا یہ ذکر کی کثرت کے بغیر نہیں کھلتا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی میں تو ذکر کرتا ہوں، میری آنکھ حرام دیکھنے سے باز کیوں نہیں آ رہی، اور میں تو ذکر کرتا ہوں اور جناب میری زبان سے جھوٹ کیوں نہیں ختم ہوتا، میں ذکر کرتا ہوں میری زبان سے غیبت کیوں نہیں چھوٹتی، میں ذکر کرتا ہوں میں اپنے جسم کے مختلف اعضاء کے حرام افعال میں کیوں مبتلا ہوں، اور میں تو جناب ذکر کرتا ہوں اس کے باوجود میری خلوت کیوں ناپاک ہو جاتی ہے، میں تو ذکر کرتا ہوں اس کے باوجود جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں کیوں گناہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے شرماتا نہیں ہوں۔ اس وقت میں میرا یہ دھیان کہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ یہ جو میں اس وقت میں حرام گناہ کر کے میرا جو دل جس طرح سے لذت لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میرے اس ناپاک دل پر، میرے ناپاک ارادے پر پڑ رہی ہے۔ ہم اس وقت میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم جب تنہا ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا اللہ سے تعلق ہمیں کیوں نہیں بچا پاتا، اس وقت ہمارا اللہ کے ساتھ کا جو کیا ہوا ذکر ہے وہ ہمیں گناہ سے کیوں نہیں روک پاتا، اور اس وقت میں ہمارے جو ذکر کے جو سبق ہے وہ ہمیں اللہ سے دور ہونے سے کیوں نہیں بچا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذکر تھوڑا ہوتا ہے، ہمارا ذکر تھوڑا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو انتہائی سیویئر قسم کا جسم کے اندر انفیکشن ہو جائے جسم کے کسی بھی حصے میں، تو اب اس کو ضرورت ہے 1 گرام جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک صبح لے گا، 1 گرام دوپہر کو لے گا، 1 گرام شام کو لے گا، تو اب اس کو ٹوٹل 3 گرام اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جناب صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ جناب 250 mg صبح لے رہے ہیں، 250 mg شام کو لے رہے ہیں، اور 250 mg رات کو سوتے وقت لے رہے ہیں۔ تو یہ جو بیمار صاحب ہے، یہ جو مریض ہے، یہ اس تھوڑی سی اینٹی بایوٹک کی ڈوز کے ساتھ یہ کیسے جناب یہ مان لے گا کہ میرا یہ انفیکشن ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو ہیوی ڈوز کی ضرورت ہے۔ کہ آج کل کے جو وائرسز ہیں، جراثیم ہیں، وہ پہلے کی نسبت وہ زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور انسان کے اندر کی جو امیونٹی ہے بیماریوں سے بچانے کی وہ بہت ویک ہو چکی ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں اسٹرونگ اینٹی بایوٹک کی ہائی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے آج کل کا جو دور ہے یہ
قرب قیامت کا دور ہے اور شیطانی دجالی قوتوں کے سر چڑھ کے بولنے کا دور ہے، اور ہر چیز ہمیں اللہ سے غافل کر رہی، ہر چیز ہمیں اللہ سے دور کرنے کی دعوت دے رہی، اور ہر چیز ہمیں گناہوں کی حرام لذتوں کی دعوت دے رہی ہے۔ تو اس آج کل کے دور کے اندر میرا جو ہے وہ 1000 دفعہ کا ذکر اور 2000 کا اسم ذات اور 1500 کا اسم ذات اور 3000 کا اسم ذات، یہ مجھے اللہ سے قریب نہیں کر پائے گا، یہ میرے اندر سے گناہوں کا جو انفیکشن ہے یہ اس کو ختم نہیں کر پائے گا، اور یہ میرے اندر سے جو ہے وہ اللہ کی ذات سے جو مجھے غفلت ہے، جو میری تنہائی ناپاک ہوتی ہے، اور جب میں اور میرا موبائل میرے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت میں تیسرا میرا جو شیطان وہ میرے اوپر سوار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم یہ جان لیں، ہم اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ اس وقت تک ہماری تنہائی پاک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری سوچ پاک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری آنکھ پاک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری شرمگاہ کے گناہ ہم سے نہیں رکیں گے، اس وقت تک ہماری جو ہے نا وہ گندی اور حرام سوچوں کو اپنے دل کے اندر پکاتے رہنا یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارا دل یہ پاک نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا جو نور ہے وہ اللہ کے ذکر کے راستے سے جب تک داخل نہیں ہوگا ہمارا دل پاک نہیں ہوگا، ہمارا دل اللہ والا نہیں بنے گا، ہمارا جو دل ہے یہ حرام مزے لیتا رہے گا، یہ شرمگاہ کو حرام مزے دلائے گا، یہ آنکھ کو حرام مزے دلائے گا، اور یہ انسان کے جسم کے سارے اعضاء کو حرام میں مبتلا کرے گا، اس کی تنہائیوں کو ناپاک کرے گا، اس کی راتوں کو گندا کرے گا۔ کیوں کہ اس کا دل اللہ والا نہیں بنا، اس کا دل مردہ ہے، اس کا دل زندہ نہیں ہے، اس کا دل اپنے بنانے والے کی یاد سے غافل ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے یہ جو ذکر کے اسباق ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، اس کو بندی کیا کریں، اس کو ہم اہمیت دیا کریں، اور جب ہمیں وقت ملا ہم فوراً ذکر کے اندر بیٹھ جائیں، جب ہمیں وقت ملے ہم فوراً ذکر کے اندر بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے بھائی جتنا ہم اپنا ذکر کو پابندی سے کریں گے اور اہتمام سے کریں گے، اور یہ جو اصلاح باطن کی جو محنت ہے، اپنے دل کو اللہ کی محبت معرفت کے نور سے چمکانے کی جو محنت ہے، جب تک ہم اس محنت کو اہمیت نہیں دیں گے، اس کو وقت نہیں دیں گے، اس کو ترجیح نہیں دیں گے، تو یہ بات ذرا سخت ہے۔ آخر میں یہ بات اللہ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے صوفیاء کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ دل کی محنت نہیں کرے گا یہ کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہوا مرے گا۔ کیوں کہ اس کے دل کے اندر جو اس کو اللہ سے دور کرنے والی جو قوتیں ہیں، جو انسان کا نفس ہے اور جو شیطان ہے، ان کا تسلط انسان کے اوپر باقی رہتا ہے۔ یہ نمازیں بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، اور زکوٰۃ بھی دے رہا، اور عمرہ حج بھی کر رہا، اس میں شادی بھی ہو گئی، پھر بچے بھی ہو گئے، پھر بوڑھا بھی ہو گیا، بال سفید بھی ہو گئے، لیکن اندر میں جو نفس اور شیطان کی جو قوتیں ہیں ان کا اس کے دل کے اوپر قبضہ اور تسلط ہے، تو وہ اس کو مرتے دم تک کبیرہ گناہوں میں مبتلا رکھیں گے۔ تو یہ توبہ کر لے گا پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کر لے گا پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کر لے گا پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ اپنے دل کو پاک نہیں کرے گا، اپنے دل کو اللہ کی محبت معرفت اور اللہ کی یاد کے نور سے روشن اور منور نہیں کرے گا، اور جب تک یہ اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کی محنت کوشش جہد نہیں کرے گا، اس سے گناہ ہوتے رہیں گے، گناہ ہوتے رہیں گے، گناہ ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کا آخری دن آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے اندر سے یہ جو ہمیں گناہوں پر ابھارنے والی جو قوتیں، جو ہمارا نفس اور دوسرا جو شیطان ہے، یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ان کا تسلط ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے، ان کا قبضہ اور ان کا ڈیرا ہمارے دل سے ختم ہو جائے، اس کے لیے بھائی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی محنت میں لگانا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ انسان دینی ماحول میں رہتے ہوئے کبیرہ گناہ کر رہا ہوگا، دینی ماحول میں چلتے ہوئے یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہوگا۔ تو دین کے ماحول میں، مدرسے کے اندر اور دینی ماحول کے اندر اگر کبیرہ گناہ نہیں رک رہے تو پھر یہ اپنے گھر کے اندر آ کے یہ گناہوں سے کیسے بچے گا؟ یہ اپنے کمرے کے اندر اکیلا ہوتا ہوا یہ گناہ سے کیسے بچے گا؟ اور اس کا موبائل جب اس کے پاس ہے یہ گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟
تو یہ کبیرہ گناہ انسان کے موت تک چلتے رہتے ہیں اگر یہ ان دو جو اس کی مخالف قوتیں ہیں، نفس اور شیطان، ان کا قبضہ اور تسلط اپنے اوپر سے جب تک یہ نہیں ہٹائے گا اس وقت تک یہ گناہ چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے بھائی اللہ مجھے بھی ان باتوں پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، بھائی ہم سب کو اللہ پاک اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ بھائی ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے